کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم سب سال کے دوران 25 اتوار کی عبادت کے لیے خدا کے حضور اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی اس کی مہربانی پر بھروسہ رکھے گا خدا اس پر مہربان ہوگا۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں برابری کا وارث ہوگا۔ وہ خدا کی کل بادشاہی میں سب کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے ہیں مگر برگزیدہ کم۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے عبادت کے شروع میں ہی اپنے گناہگار اور کمزور ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں پریشان ہمیشہ کمائی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
یا خدا اکلوتے بیٹے ابن اللہ یسوع کی مذبح ربی پہ بڑا ہے جہاں پہ جانثار آسماں پر ہوسنائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خدا تو نے پاک شریعت اور مقدس انجیل کے تمام قواعد کو اس مقصد سے مقرر فرمایا ہے کہ ہم تجھ کو اور اپنے ہمسائے کو بھی پیار کرنا سیکھیں۔ عنایت فرما کہ ہم تیرے حکموں کی تعمیل کر کے دائمی زندگی حاصل کرنے کے قابل ٹھہریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، ہم آج کی تلاوت سنیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب 6 سے 9 آیت تک۔ خداوند کا فرمان یوں ہے، جب تک کہ خداوند پایا جائے تو اس کی تلاش کرو، اور جب تک کہ وہ قریب ہے اس کو پکارو۔ شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کرے اور خداوند کی طرف رجوع کرے تو وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف پھرے تو کثرت سے معاف کرتا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جیسے افلاک زمین سے اونچے ہیں ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہمارے لیے آج کا ضرور جماعتی جواب، خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ میرے پیچھے پڑھیں، خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تک تیرے نام کی حمد کرتا رہوں گا۔ خداوند عظیم اور نہایت قابل حمد ہے اور اس کی عظمت ناقابل دریافت ہے۔ جماعتی جواب، خداوند سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام معصومیات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب، خداوند سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ خداوند ان سب کی راہوں میں صداقت ہے اور اپنے سب کاموں میں نیک ہے۔ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں، یعنی جو اسے سچے دل سے پکارتے ہیں۔ جماعتی جواب، خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام پہلا باب 20ویں تا 24ویں آیت اور 27ویں۔ اے بھائیوں، مسیح میرے بدن میں خواہ زندگی خواہ موت سے بزرگی کی پائے گا، کیونکہ زندگی تو میرے لیے مسیح ہے اور موت خطرہ ہے۔ لیکن اگر جسم میں زندہ رہنا میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف سے مشکل میں ہوں۔ مجھے آرزو ہے کہ روانہ ہو جاؤں اور مسیح کے ساتھ جا رہوں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہارے واسطے زیادہ ضروری ہے۔ تم وقت یہ کرو کہ اپنا چال چلن مسیح کی انجیل کے موافق رکھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
نیک اور بد ہر ایک پر چمکاتا ہے۔ خدا اپنی بارش کو ہر ایک پر ان کی رنگ، نسل، فرقے، ان کے اچھے اور برے ہونے سے بالا تر ہو کر ان پر برساتا ہے۔ اس کی زمین سے اگنے والا اناج، پانی سے آنے والی مچھلی یا پھر کائنات کے دوسرے اجزاء جو ان کے لیے ہیں وہ ان کو تمام کے لیے فراہم کرتا ہے۔ انسانوں کا پیمانہ اور خدا کا پیمانہ فرق ہے۔ ہم اپنی پسند اور ناپسند، اپنی قربت اور اپنی دوری کی مناسبت پر لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، لوگوں کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہر ایک کے لیے اپنے رحم کے در کو کھولتا ہے تاکہ کوئی شخص بھی آخرکار یہ نہ کہہ سکے کہ اس کو خدا کے رحم کی دعوت نہیں ملی، اس کے لیے خدا کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر ہم اس کلام کو زیادہ بہتر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سطر بائی سطر کلام مقدس کو پڑھنا پڑے گا۔ پہلی تلاوت آپ کو پتہ ہے اشعیاء نبی کے صحیفے سے دی گئی، 40ویں باب سے لے کر 55ویں باب تک یہ اشعیاء نبی کی نبوت کا جو حصہ ہے یہ بابل کی اسیری میں جانے والے لوگوں کے لیے لکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بابل کی اسیری میں لوگ چلے گئے تو ان کے پاس اپنی شناخت، معاشرتی شناخت، ان کی اپنی ہیکل، ان کے اپنے کاہن، ان کی اپنی شریعت کی کتابیں، ان کی اپنی اخلاقیات جو ہے وہ مسخ ہو گئی، اور وہ اپنے ٹائم دوسروں کے رنگ میں ڈھل گئے، وہ دوسروں کی مانند اپنی معاشرت بنانے لگے۔ اور اس دوران اشعیاء نبی ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر اس غلامی میں تم آئے ہو تو یقیناً تمہیں اپنی غلامی کے اسباب جاننے چاہیے، اپنی غلامی کے، اپنی قسم پرسی کے، اپنی پریشانی اور اذیت کے جو اس غلامی کے دور میں جس میں سے تم گزرتے ہو، یقیناً تمہیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ جو شریر ہے وہ اپنی شرارت کو جان کر اس سے پھرے، جو گناہ گار ہے وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور وہ اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرے اور خدا کی طرف رجوع آئے۔ اور یاد رکھو جو اس کو پکارتا ہے وہ اس کی سنتا ہے۔ اسی دوران وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے تمہیں عزیز جانا ہے، وہ تمہارے لیے دوبارہ سے ایک نیا شہر آباد کرے گا، وہ تمہارے لیے دوبارہ سے ہیکل کو تعمیر کرے گا، وہ تمہارے درمیان سے دوبارہ کاہن اور نبی برپا کرے گا، وہ تمہارے لیے تمہاری سوکھی قربانیوں کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رویوں کو پرکھو، جانچو، اور اگر تبدیل کرنا ہے تو ان کو تبدیل کرو۔ اسی مناسبت سے جو کچھ اشعیاء نبی اس بابل کی اسیری میں پڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہتا ہے، اگر ہم اسی کلام کو آج اپنے تناظر میں دیکھیں مسیحیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں، اور اگر ہم اپنی معاشرت کا جائزہ لیں، ہم معاشرتی طور پر کافی چیزوں میں بہتر ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان پیچھے رہ جانے والی چیزوں کے اسباب جاننا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی بیماری لاحق آتی ہے تو اس کے علاج کا عمل تشخیص سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت ساری لیبارٹریز ہیں جو کہ بیماری کی تشخیص کرتی ہیں، بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے،
اور اس سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ بیماری کب کہاں کیسے کیوں شروع ہوئی اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی بھی صورتحال میں ہونے کے اسباب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ بس خدا کی مرضی ہے۔ اگر ہم اس حال میں ہیں تو یہ صرف خدا کی مرضی ہے، یقیناً یہ خدا کی مرضی نہیں کہ کوئی بھوکا سوئے، یقیناً یہ خدا کی مرضی نہیں کہ کوئی دکھ اذیت اور تکلیف میں سوئے یا رہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے فیصلے، ہمارے اپنے چناؤ اس بات کے لیے ہمیں اس راستے پر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کل میں ایک ویڈیو کا تجزیہ کر رہا تھا، اس میں پاکستان میں جو اقلیتوں کے لیے سول سروسز کا جو کوٹا ہے اس کے بارے میں تحقیق اور اسٹیٹسٹکس تھے۔ اس کے مطابق پچھلے 5 سال میں جو 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کی جو نوکریاں ہیں جس میں کمیشن پاس کرنا ہوتا ہے، امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، کمیشن کا امتحان، اقلیتوں کی زیادہ سے ہزاروں کی تعداد میں اقلیت کی نوکریاں ہیں جن پر کسی نے اپلائی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امتحان کے مقابلے کے امتحان کو پاس کرنے خدا کا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمال قدم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس کے حد اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں مل جائیں اور اپنی مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا مانگیں عالم کی کلیسیا کے لیے، کلیسیائی اتحاد اور سلامتی کے لیے، کلیسیائے پاکستان کے لیے، تمام تر تعصبات اور فکروں اور مشکلات کے باوجود خدا اپنی کلیسیا کو مستقل مزاج رکھے، مضبوطی عطا کرے اور ایمان میں ثابت قدم رکھے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اپنے روحانی پیش پاپا اعظم فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں۔ ان کی تمام تر اس مہینے کی منتوں اور دعاؤں کے لیے خدا سے فریاد کریں۔ تمام کارڈینلز، بشپ صاحبان، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے، تمام رہبان اور راہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل کے لیے، تمام ان کی خدمت اور رسالت کے لیے، تمام ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو کلیسیائی کاموں میں اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، کہ خدا ان کے گھروں کو، خاندانوں کو، ان کی خدمتوں کو پھلدار اور مؤثر بنائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت، اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ضرور کیجیے۔ ایک شخص میرے پیارے بیٹے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا کہ میں یوحنا کی طرف سے آیا ہوں۔ یوحنا پوچھتا ہے کہ جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے یا میں کسی اور کی راہ دیکھوں؟ تو خداوند میرے پیارے بیٹے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یوں فرمایا کہ یوحنا سے جا کے کہہ دے کہ لنگڑے چلتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو بس خداوند ہم نے جو سنا ہے اب ہمارے لیے یہی بہتر اور واجب ہے کہ تیرے حضور میں رہیں، اور جو تیرے پیارے بیٹے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے راہ تیار کی ہے، ان راہوں کی طرف چلتے اور بڑھتے جائیں اور اس کی راہ کرتے رہیں اور باقی کو ہماری رہنمائی کرتی رہیں۔ اسی کو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
اے خدا ہماری بات سن۔ ہم دعا کریں پیارے خداوند خدا باپ آج کے خوبصورت کلام کے لیے کہ جو تیرے بندہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور پیارے خداوند خدا باپ اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ پیارے خداوند خدا باپ انہیں زندگی میں کامیابی عطا کر اور اس کلام کے مطابق ان کو چلنے کی توفیق دے، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری بات سن۔ آئے ہم سب مل کر خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے کہ خداوند نے زیارت مقدسہ مریم کی تمام عبادات میں جو کہ ہم سب نے مل کر کی، اس میں ہم سب کو کامیابی بخشی، اور تمام عبادات جو ہیں وہ خداوند کے فضل و کرم سے بائے تکمیل تک پہنچی، تاکہ بہت ساری جانیں خداوند کے وسیلہ سے بچیں، تاکہ ہم سب جو ہیں ہمیشہ ہر حال میں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرنا چاہتے ہیں تمام ان ناموں کے لیے جو کہ خداوند نے سن چکے ہیں، شوکت، جمال، دانیل، سیف، سمرن، انور اور حمیدہ جوزف، کہ خداوند ان سب کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک اپنی پناہ، اپنی حفاظت، اپنی نگہبانی میں رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔